من كنت مولا فهذا علي مولا من كنت مولا فهذا علي مولا من كنت مولا فهذا علي مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین المعبود وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. معزز سامعین کرام، السلام علیکم. میں سید عاقل رضا زیدی اپنے آج کے موضوع عید غدیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. عید غدیر تمام اہل ولا، تمام مومنین کرام کی ایک بہت بڑی عید ہے. یہ عید وہ ہے کہ جس میں سرور کائنات رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور بتلایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ میرا بھائی علی مولا ہے. وہ دین اسلام کے جس کی ابتدا اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ نے تمام انبیاء کو دنیا میں بھیجا، اس کے بعد اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. اور بھیجنے کے بعد 40 سال پہلے مخلوق سے اللہ نے اپنے محبوب کا کردار بنوایا. وگرنہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کنت نبیا و آدم بین المعبود. میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بن رہا تھا، لیکن یہ 40 سال پہلے معاشرے نے، پہلے مخلوق نے رسول کے کردار کو دیکھا، اور اس انداز میں رسول کا کردار دنیا کے سامنے آیا کہ جن افراد نے رسول کا کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے. یعنی یہ دین اسلام کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ دین اسلام جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اس کو اگر کسی نے اس دین کو اختیار نہیں کیا، لیکن اس دین کو لانے والے کو ہر کوئی صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کی پہلی دعوت، جس کا نام دعوت ذو العشیرہ ہے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کو اکٹھا کیا اور ایک دعوت کی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے روز لوگ آئے، انہوں نے کھانا کھایا اور رسول بات کرنا چاہتے تھے، وہ بات سنے بغیر چلے گئے. دوسرا دن بھی آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے. تیسرا دن آنا تھا، یا رسول کے چچا حضرت عمران، حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کا چچا میں تو انہیں دین اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، مگر یہ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا فکر نہیں کرو، اب آج جب یہ آئیں گے ان میں سے ہر وہ شخص جو یہاں دعوت پر آئے گا، کھانا کھائے گا، وہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک وہ آپ سے پیغام حق نہیں سن لے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں سب بیٹھ جاؤ، اور آج سنو کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دین حق کی دعوت دینا چاہتا ہے. یہ کہہ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں. یہ لات و منات یہ جو تم نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہیں کسی کام نہیں آئیں گے. تمہیں میں
یوں سمجھو کہ دین حق کی دعوت دے کر تمہیں میں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں آپ کے ساتھ دین اسلام میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے لیے جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور میں بلکہ جملہ یوں کہوں کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا گیا تو رسول کے گھرانے میں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے لبیک کہا، ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے لبیک کہا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لبیک کہا۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف جنگیں ہوئیں جس میں جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، جنگ خیبر ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ رسول جب 23 سال دین اسلام پہنچا چکے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، تو پہلا اور آخری حج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ اور وہ حج ادا کرنے کے بعد آپ اپنے اصحاب کرام کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے، یا راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے مقام غدیر خم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہوا۔ کب ہوا؟ کہ جب پیغام لے کر آیا جبرائیل کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دے اس پیغام کو جو تیرے پروردگار نے تجھ پر نازل کیا۔ اور جب یہ آیت مبارکہ آئی تو رسول نے جبرائیل سے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ ممبر بنائیے۔ فرمایا صحرا ہے، خدا سے پوچھو کہ ممبر کس شے کا بنانا ہے؟ تو جبرائیل، اور پھر دیکھیں کہ یہ رسول وہ ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ، جو نطق بھی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے۔ وحی نازل ہوئی کہ اونٹوں کی پلانوں کا ممبر بنایا جائے۔ جب اونٹوں کی پلانوں کا ممبر بن گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور تمام افراد پر نگاہ ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں میرے بھائی علی ابن ابی طالب میرے پاس آئیے۔ حضرت علی علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ اب رسول نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما، اور میں اپنے محترم سامعین کو یہاں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی نہیں اعلان ولایت علی کر دیا، بلکہ کچھ سوالات کیے، ان کے جوابات لیے، پھر اعلان ولایت علی کیا۔ کیا فرمایا رسول نے؟ رسول فرماتا ہے ایھا الناس اتریدون ان اریکم الایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایمان دکھاؤں؟ سب نے کہا بلا، بے شک دکھائیے۔ پھر آپ نے فرمایا اتریدون ان اریکم الصراط المستقیم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں؟ سب نے کہا بلا، دکھائیے۔ پھر فرمایا اتریدون ان اریکم الحق، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں حق دکھاؤں؟ سب نے کہا سرکار دکھائیے۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بازو تھام کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ میرا بھائی علی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اتنے افراد کی موجودگی میں مقام غدیر خم میں ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہوا۔ کرنے والی عام ذات نہیں ہے اعلان کرنے والی وہ ذات ہے کہ جس نے نطق بھی بغیر وحی کے نہیں کیا۔ اعلان کرانے والا خود اللہ ہے، اور جس کا لیے اعلان ہو رہا ہے
وہ میرے اور آپ کے مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ سرکار فرماتے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ میرا بھائی علی مولا ہے۔ پھر دنیا نے وہاں پر مبارکباد دینا شروع کی۔ فقط وہاں کے افراد نے مبارک نہیں دی، بلکہ اگر میں چونکہ عید کا دن ہے، عید غدیر ہے، آپ عید غدیر منا رہے ہیں، آپ سب کو ڈھیر مبارک ہو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آپ وہ عید منا رہے ہیں، تو میں یہاں پر جملہ کہوں گا کہ یقیناً وہاں کائنات کے ذرے ذرے نے بخن بخن یا علی کہہ کر مبارک دی کہ یا علی مبارک ہو، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آج آپ نے میدان غدیر خم میں ہمیں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت ہم تک پہنچائی۔ اور پھر کائنات کے ذرے ذرے نے جب مبارکباد دی اور ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہو گیا، اس وقت جبرائیل یہ آیت لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اللہ اکبر، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو مجھے یہاں یہ جملہ کہنا چاہیے، بلکہ اس جملے کا حق ہے کہ ولایت علی علیہ السلام وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے اعلان پر اللہ دین اسلام کو مکمل کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے۔ اور پھر اعلان غدیر خم کے بعد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، اب آپ دیکھیے کہ ولایت علی علیہ السلام کا فائدہ کیا ہے، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کے اوپر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے دل میں محبت رسول اور محبت آل رسول کو رکھا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ولایت علی علیہ السلام کی انکار کا نقصان کیا ہوا، کہ حارث بن نعمان فہری آ گیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ ہمیں تمام دین کے مسائل بتلاتے رہے، ہم وہ کام کرتے رہے۔ یہ جو آپ نے میدان غدیر خم میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو اللہ کا ولی اور اپنا وصی بنایا اور مومنوں کا مولا بنایا، کیا یہ آپ نے خود بنایا یا اللہ کے حکم پر بنایا؟ تو میرے محترم سامعین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تم مجھے یہ بات بتلاؤ کہ کیا نماز میں نے تمہیں اپنی طرف سے پہنچائی؟ کہنے لگا نہیں، اللہ کا پیغام تھا۔ فرمایا کیا روزہ میں نے تمہیں اپنی طرف سے بیان کیا کہ تم روزہ رکھو؟ حکم کس کا تھا؟ کہیں جی اللہ کا حکم تھا۔ فرمایا میں تو احکام الہی تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو پھر یاد رکھو جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں نے تم تک اس کے کہنے پر پہنچائی ہے، تو یاد رکھو علی کی ولایت بھی میں نے اپنے خدا کے حکم پر تم تک پہنچائی ہے۔ کہنے لگا اچھا، اگر علی کو ولی اللہ نے بنایا ہے، جملہ سمجھیے اس کا، تو پھر کہنے لگا اللہ سے کہو کہ آسمان سے مجھ پر پتھر کا عذاب بھیجے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن میں واضح آیت بھی ہے کہ سالہ سائلن بے عذاب واقع، کہ ایک سائل نے عذاب مانگا اور بعد میں وہ عذاب واقع ہو گیا۔ تو پھر وہ دنیا نے دیکھا کہ رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس رسول کا آسمان کی طرف دیکھنا تھا، یا آسمان سے ایک پتھر آیا، وہ پتھر آ کر سیدھا حارث بن نعمان فہری کو لگا اور پھر اس کو سواری سمیت چیرتا ہوا وہ پتھر زمین پر آیا اور حارث بن نعمان فہری فی النار ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ اگر عذاب الہی اس انداز میں مانگا جائے کہ جہاں کوئی معاذ اللہ ولایت کی توہین کرے، تو اللہ اس توہین کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول نے ہمیں بتلایا کہ توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، امامت پر یقین ایمان، اسی کے لیے یہ تمام چیزیں مفید ثابت ہوں گی
جو دل سے ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کرتا ہے، چونکہ یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کی اعلان کے اوپر اللہ اعلان کر دے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ عزیزان محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ نے نماز واجب کی ہے، اور خود مختلف کتب میں ملتا ہے جو ہمارے علماء نے اہل بیت اعظام کی سوانح حیات میں لکھی، ان کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جبرائیل نے رسول سے آ کر کہا کہ اللہ نے آپ کی امت پر نماز کو واجب کیا مگر رعایت رکھی ہے۔ وہ رعایت کیا ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے، عصر کی 4 رکعت پڑھنی ہے، عشاء کی 4 رکعت پڑھنی ہے، مگر اگر آپ سفر میں ہیں تو وہ 2 رکعت قصر نماز ہو جاتی ہے، یعنی 4 کی جگہ آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ جبرائیل کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے اسی طرح آپ کی امت پر روزے کو واجب کیا مگر رعایت کے ساتھ، گھر میں ہے تو پورا، سفر میں تو قصر۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسی طرح اللہ نے آپ کی امت پر حج کو واجب کیا مگر رعایت رکھی ہے، امیر پر واجب ہے، غریب پر ساکت ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں اسی طرح آپ کی امت پر اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا مگر رعایت رکھی۔ وہ رعایت کیا ہے کہ امیر زکوٰۃ دے گا، غریب زکوٰۃ لے گا۔ اب جملہ سماعت فرمائیے، جبرائیل فرماتے ہیں مگر اللہ کے نبی مبارک ہو، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ نے واجب کی، اسی طرح آپ کی امت پر آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو واجب کیا مگر رعایت نہیں رکھی۔ اللہ اکبر، یعنی علی علیہ السلام کی ولایت واجب کر کے اللہ نے اس میں رعایت نہیں رکھی۔ اگر کوئی امیر ہے تو تب بھی علی کی ولایت واجب ہے، اگر کوئی غریب ہے تو تب بھی علی کی ولایت واجب ہے، اگر کوئی سفر میں ہے تب بھی علی کی ولایت واجب ہے، اور اگر کوئی گھر میں ہے تب بھی علی کی ولایت واجب ہے، اور یہاں تک واجب ہے کہ اگر بچہ جیسے اس دنیا میں آیا تو 1 منٹ کے پیدا ہونے والے بچے پر بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت واجب ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ کتنی بڑی اور کتنی اہم نعمت عظمیٰ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر میدان غدیر خم میں رسول نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اور اقرار ولایت علی کروایا اور لوگوں کو بتلایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ میرا بھائی علی مولا ہے، تو پھر کیا دنیا نے دیکھا نہیں کہ اسی علی ابن ابی طالب اور پھر آگے ان کی اولاد نے، یعنی رسول اور رسول کی آل نے دین اسلام کی کس انداز میں خدمت کی کہ پھر اپنی جان تو دے دی مگر دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دیا۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عید غدیر کے صدقے سے ہم سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام پر قائم و دائم رکھے، اور پروردگار عالم ہم سب کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کی محبت اور مودت کو قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ من كنت مولا